ایسی اصول بیان فرماتا ہے جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو صورتیں ان اصول جیسی ہوں گی ان کا حکم بھی وہ یہی ہوگا۔ یعنی اس مثال یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کو حرام کرتا ہے یا ایک چیز کو حلال کر دیتا ہے تو اس کی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، تو اس علت اور ریزن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے حلال ہے اور یہ چیز اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ قیاس سے وہ کام لیا، تو حدیث میں اس کی مثال بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف کسی کی ماں سے نکاح کی صورت میں اس کی بیٹی سے، یا بیٹی سے نکاح کی صورت میں اس کی ماں سے، اور یا پھر آپس میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں لینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نکاح کی صورت میں اس کی بیٹی، یعنی جس عورت سے آپ نے نکاح کر لیا اس کی بیٹی سے، یا بیٹی سے نکاح کی صورت میں اس کی ماں سے یعنی کہ ساس سے، یا پھر آپس میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا اللہ نے کیا کر دیا، وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھپھی، بھتیجی، خالہ، بانجی کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمائے، کیونکہ وہ علت جس کی بنا پر کسی کی ماں، بیٹی اور آپس میں دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام تھا وہ یہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا فَمَا لَكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ۔ دیکھو نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں سے نکاح کو حرام کیا، بیٹی سے نکاح کو حرام کیا، اور وغیرہ وغیرہ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے وہ حرام کیا، پتہ ہے آپ کو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کریں گے تو اس سے قطع رحمی لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ قطع رحمی، یعنی جو آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو رحم کرنے کا اور جو صلہ رحمی کا کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں صلہ رحمی کرو، وہ صلہ رحمی پہ نہ رہے گی۔ اگر دو بہنیں ایک نکاح میں لے لے تو وہ آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ وہ تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی لڑتی رہیں گی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ بہنیں تو ایسے نہیں، بہنیں تو ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتی ہیں، لیکن پھر ایسا نہیں، تو اللہ نے اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ نے اس وجہ سے اس کو حرام کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھو کہ جو چیزیں حدیث میں حرام ہے نا وہ قرآن میں حرام نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے قیاس کے ذریعے ایسا قیاس کیا آپ علیہ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ بانجھی اور خالہ کو نکاح میں بھی جائز نہیں ہے، اس طرح بتیجی اور پھپھی کو بھی نکاح میں جمع کرنا وہ بھی حرام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے، اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، اب جس عورت سے نکاح کر لیا اس کی ایک بانجی، اس کی بہن کی بیٹی ہے، تو یہ شوہر، اس عورت کا شوہر اس کی بانجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یا مثال ایک عورت سے ایک آدمی نے شاید نکاح کر لیا، اب اس عورت کا کہ بائی کا ایک بیٹی ہے جس کو وہ بھتیجی کہا جاتا ہے، اب اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی کیا ہوگی، وہ بھتیجی ہے۔ تو اگر یہاں ہم کہہ دیں کہ نکاح جائز ہے تو پھر صلہ رحمی کہاں رہے گی؟ اللہ نے تو اس وجہ سے، علت یہی تھا اور ریزن یہی تھا کہ پھر قطع رحمی ہو جائے گی، لہذا قطع رحمی نہ ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے، وہ حرام وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ کیا، یہ مثال جو ہے نا وہ حدیث میں سے وہ مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے قیاس کے ذریعے یہ چیزیں کیا کر دیا ہے، وہ حرام کر دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ پھپھی ہوگی، بھتیجی ہوگی، خالہ ہوگی، بانجی ہوگی، اس کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے کیا ہوگا، وہ منع فرما دیا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، یہ آگے دیکھیں آپ صفحہ نمبر 44 پر اللہ تعالیٰ نمبر 3 دیکھ، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا۔ جاہلیت میں سود کی صورت یہ تھی کہ قرض خواہ مقروض سے کہتا تھا کہ یا تو میرا قرض ادا کرو ورنہ میں سود کی رقم میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا الجاہلیت موضوع، یعنی جاہلیت کا سود ابھی ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر چونکہ اس سود کے حرام ہونے کی وجہ علت یہ تھی کہ جو سود کی رقم قرض خواہ بڑھاتا تھا اور چونکہ بغیر کسی عوض کے بڑھا دی جاتی تھی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ زیادتی جو اس قسم کی ہو وہ ناجائز ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او ازداد فقط اربع، یعنی کہ کیا مطلب ہے، آپ علیہ السلام نے چیزوں کو سود میں شامل کر دے کہ یہ چیزیں بھی کیا ہے، وہ حرام ہے۔ سونے کے بدلہ سونے سے تبدیل کرنا، چاندی کو چاندی کے بدلے یہ زیادہ تبدیل کرنا، گندم کو گندم، مثال میں آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ کو 1 من گندم دوں گا، تم مجھے 1 من گندم دے دے، تو یہ بھی ٹھیک
وہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں خراب بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ بھی ہوتا ہے، کوٹا بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھجور کو اس طرح مثلاً بمثل، ایک دوسرے کی مثل، یہ ایک دوسرے کو دے دینا، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے اور اس میں وہ سود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اس چیزوں کے ذکر تو وہاں قرآن مجید میں نہیں تھا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو کیا کر دیا، وہ حرام کر دیا، لیکن جو ریزن وہاں پائی جا رہی تھی وہ ریزن آپ علیہ السلام نے ان چیزوں میں بھی وہ دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے اس پر بھی کیا کر دیا، وہ حکم وہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ الغرض صفحہ نمبر 46 پر آپ آ جائیں۔ الغرض قیاس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان وجوہ پر نظر ڈالی جائے جو قرآن کی مختلف دلائل کی قدر مشترک ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا خلاصہ اجمال کے ساتھ بتا دوں۔ دیکھو حضرت عمر نے فرمایا تھا نا، غالباً عبداللہ بن مسعود یا کوئی صحابی تھا، ان کو جب بھیجا گیا تو ان کو کہا کہ ضروری نہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے دلیل دو، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، لیکن اب دیکھو ہر چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر ہی موجود ہو تو میں مانوں گا ورنہ تو میں نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عمر نے اس صحابی کو فرمایا کہ جب آپ کے پاس نئے مسائل آئیں گے تو آپ اس کے نظائر کو قرآن میں ڈھونڈو اس جیسے، اور جہاں پر جس ریزن کی وجہ سے اس پر جو حکم لگایا گیا تھا آپ اس پر بھی وہی حکم لگا دو۔ اب مثال کے طور پر قیاس تو بچے بھی کرتے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسکول میں جب استانی ہوتی ہے، میس ہوتی ہے یا استاذ ہوتا ہے، وہ جب کسی شاگرد کو سزا دیتا ہے تو دوسری شاگرد بھی وہ کہتا ہے کہ اس کو اس لیے سزا مل رہی ہے کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، کل اگر ہماری بھی یہی حالت، ہم نے بھی سبق یاد نہ کیا، ہم نے بھی ہوم ورک نہ کیا تو ہماری بھی یہی حالت ہوگی۔ تو وہ بچہ سمجھ گیا کہ اس کا ریزن کیا تھا، اس کی علت کیا تھی، ہوم ورک کا نہ کرنا، تو کل کر میں نے بھی ہوم ورک نہ کیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو دیکھو بچے بھی قیاس کرتے ہیں، تو قیاس جو ہے نا یہ حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے خود بھی کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا جو ادوار تھا فقہ کے 6 ادوار میں سے پہلا جو دور تھا ہم نے وہ پڑھ لیا، اور اس میں ہم نے تفصیلات بھی پڑھ لی، اور اس میں اہم چیز وہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ فقہ کا بنیاد 3 چیزوں پر ہے، ایک ہوتا ہے قلت تکلیف، ایک ہوتا ہے عدم حرج، اور ایک ہوتا ہے تدریج۔ اب قلت تکلیف کیا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شریعت بھی چاہتی ہے کم از کم انسان کو کیا جائے، وہ مکلف بنایا جائے، اور عدم حرج کا مطلب یہ تھا کہ شریعت بھی چاہتا ہے کہ تنگی کو دور کیا جائے، کسی کو تنگ نہ کیا جائے ایک شرعی اعمال سے، اور تیسرا جو تھا وہ تدریج تھا کہ شریعت بھی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جو بھی اعمال ہو وہ کیا ہو، وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ اعمال ایسے کرو کہ کم کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ جس طرح مثال ایک بندہ ہے وہ 20 رکعت نفل ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے پھر بعد میں دل بھر جاتا ہے، اس سے بجائے یہ کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیکن روزانہ پڑھو تو وہ بہتر رہتا ہے۔ تو تدریج کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک عمل کو جو ہے نا وہ کر لیا جائے، نہ کہ اس طرح کہ ایک عمل کو جو ہے نا شروع کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو ابھی ختم کروں گا تو وہ الٹا نقصان ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گیا، یہ یہاں سے انشاءاللہ کل جو دوسرا باب شروع ہوگا، دوسرا دور خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کے زمانے فقہ اور اجتہاد، یعنی یہ دور پہلا دور شروع ہوتا، اچھا اس کو بھی آپ لکھ لینا، پہلا دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 11 ہجری پر ختم ہوتا ہے فقہ کا۔